تیز بارش ہو رہی تھی، ہر طرف لوگ اپنے اپنے کاموں کو دوڑ جا رہے تھے۔ زوار بھی اپنی آفس جانے کے لیے نکلا تھا، اس کے ہاتھ میں چھتری تھی، وہ بھی تیزی سے اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا آفس اس کے گھر سے 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ اسے بہت جلدی تھی کہ وہ کب پہنچے گا، کیونکہ بارش تیز ہونے کی وجہ سے کافی بھیگ گیا تھا کہ اچانک اس کی ٹکر ایک شخص سے ہوئی۔ وہ ایک لڑکی تھی، ایک نقاب پوش لڑکی جس نے کالا برقع پہن رکھا تھا۔ زوار نے جیسے اسے دیکھا وہ دیکھتا رہ گیا، کیونکہ اس لڑکی کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ اس کے راستے پہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے اسے ایک سائڈ پر دھکا دیا اور چلی گئی۔ جب وہ ذرا دور پہنچی تو زوار کو خیال آیا کہ اسے سوری کہنا چاہیے تھا۔ زوار نے ماتھے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، شٹ، ایک تو میں بھی اپنے راستے چل دیا۔ زوار آفس پہنچا۔ آفس بوائے جو کہ اس کے سارے کام کرتا تھا، اس سے گرم گرم چائے منگوائی۔ وہ زوار کا ایک اچھا دوست تھا۔ زوار دل کا بہت اچھا تھا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ اس کا نوکر ہے، بلکہ وہ اس کو اپنا اچھا دوست سمجھتا تھا۔ زوار کا کام میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آئے جا رہی تھی۔ وہ کام نہیں کر پا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر اس میں اور اس کی آنکھوں میں ایسی کیا کشش تھی جو میں اپنا ہوش کھو بیٹھا ہوں۔ حالانکہ اس نے اس کا پورا چہرہ بھی نہ دیکھا تھا اور اس سے بات بھی نہ کی تھی۔ آفس بوائے کا نام سنی تھا۔ سنی چائے لے کر آیا اور بولا، زوار، چائے حاضر ہے۔ زوار نے سنی کو باس کہنے سے منع کیا تھا۔ سنی نے دیکھا کہ زوار تو کسی اور ہی دنیا میں گم ہے۔ اس نے زوار کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی اور زوردار یکدم بل سا گیا اور بولا، تم کب آئے؟ کیوں، کوئی کام ہے؟ سنی ہنستے ہوئے، میں تو کب کا آیا ہوں، پر لگتا ہے آپ کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ آپ نے مجھ سے گرما گرم چائے منگوائی تھی، وہی لایا ہوں۔ زوار ماتھے کو پکڑتے ہوئے، ارے ہاں، میں بھول گیا تھا، چائے تو میں نے ہی منگوائی تھی، بہت طلب ہو رہی تھی اس لیے۔ چلو تم جا سکتے ہو۔ سنی، ایسے تو نہیں جاؤں گا، پہلے آپ بتائیں کہ کیا بات ہے؟ زوار بولا، کچھ بھی نہیں۔ سنی بولا، کچھ تو ہے، مجھے بھی نہیں بتائیں گے اپنے دوست کو؟ زوار تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، یا سنی، آج مجھ سے راستے میں ایک لڑکی ٹکرائی، اس نے نقاب کیا ہوا تھا، پر یار وہ مجھے پر کوئی گہرا اثر چھوڑ گئی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سنی نے مذاق میں، کہیں پیار تو نہیں ہو گیا؟ زوار سنجیدگی سے بولا، میں سنجیدہ ہوں، تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا تھا۔ سنی ہاتھ جوڑ کر مسکراتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے بولا، اوکے بابا، سوری، لیکن اس میں پریشانی کی کوئی بھی بات نہیں ہے، تم کل پرسوں بھول ہی جاؤ گے، ٹینشن نہ لو۔ زوار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے زوار نے سر ہلایا، ہو سکتا ہے۔ سنی، چلو اب جلدی سے چائے پیو، میں چلا۔ اوکے، تھینک یو۔ شام کے 5 بجے زوار آفس سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بارش رک چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ گھر کی جانب جا رہا تھا کہ اچانک ایک جگہ پر رک گیا۔ اس نے بس اسٹاپ پر اسی نقاب پوش لڑکی کو دیکھا۔ وہ اس کی حالت پھر سے ویسی ہو گئی۔ پھر وہ اس لڑکی کی طرف جانے لگا۔ جوں ہی وہ اس کے قریب پہنچنے لگا، بس آ گئی اور وہ اس میں سوار ہوئی۔ بس چلی گئی۔ زوار کو پھر خود پر غصہ آیا۔ وہ گھر چلا گیا۔ ساری رات زوار اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں بھی اسی لڑکی کو دیکھا کہ وہ اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس سے دور ہو جا رہی ہے۔ ایسا دیکھ کر یکدم اس کی نیند ٹوٹی اور آنکھیں کھلی۔ اس نے پانی پیا اور دل ہی دل میں بولا، خواب میں بھی آ گئی، اف، میں بھی تو سوچے جا رہا ہوں مسلسل اسی کے بارے میں۔ اس کے بعد وہ فوراً سو گیا۔ زوار کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ زوار اکیلا رہتا تھا۔ اگلی صبح زوار جلدی اٹھا اور جلدی ناشتہ کر کے گھر سے نکلا۔ پورے راستے اس لڑکی کی تلاش کر رہا تھا اور خوش قسمتی سے وہ اسی بس اسٹاپ پہ کھڑی ملی۔ زوار نے اس بار ہمت جٹائی اور یہ موقع گنوائے بغیر وہ اس کے پاس گیا اور اس سے بات کی۔ زوار، ہائے، میرا نام زوار ہے، اس دن میں ہم دونوں میں ٹکر ہو گئی تھی، دراصل میں آپ کو سوری کہنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی خاموش کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی زوار کی طرف نہ دیکھا۔ زوار، ہیلو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ نقاب پوش لڑکی نے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے دیکھتی رہی اور کچھ نہ بولی۔ اتنے میں وہاں بس آ پہنچی اور وہ جلدی سے اس میں چڑھ کر چلی گئی۔ زوار آفس آیا اور اس نے سنی کو سب کچھ بتایا کہ اس لڑکی نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ سنی
زوار کو کہا کہ وہ اس لڑکی کو بھول جائے، لیکن زوار کا دل اس بات پر راضی نہ تھا۔ زوار جب واپسی پر گھر جا رہا تھا تو وہ لڑکی بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ جیسے وہ اس کے قریب جانے لگا، لڑکی نے دیکھ لیا اور وہ جلدی وہاں سے جانے لگی۔ اسی وقت بس بھی پہنچ گئی۔ وہ جلدی میں بس میں سوار ہوئی اور بس میں چلی گئی۔ زوار مایوس ہو کر گھر لوٹا اور سارا دن ساری رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخر اسے یہ محسوس ہوا کہ اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اسے۔ زوار نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی سے اظہار محبت کرے گا، لیکن اسے حیرت تھی کہ بغیر اس کا چہرہ دیکھے وہ اس سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ اس کا دل اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ اگلی صبح اس کا انتظار بس اسٹاپ پر کرنے لگا۔ کافی ٹائم بعد وہ آئی۔ زوار نے اس سے بات کرنا شروع کی ہی تھی کہ وہ جانے لگی۔ زوار نے اس کا ہاتھ فوراً پکڑا اور وہ چیخ کر بولی، چھوڑو میرا ہاتھ بے شرم انسان۔ زوار نے ہاتھ نہ چھوڑا اور بولا، میں بے شرم نہیں بلکہ آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن کیا کروں، آپ نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں چھوڑوں گا تو آپ چلی جائیں گی، وہ دوسری نہیں سنے گی، اس لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ لڑکی کو بہت غصہ آیا اور وہ بولی، تم میرا یہاں تماشا کیوں بنا رہے ہو، میں عزت دار لڑکی ہوں۔ زوار بولا، چھوڑوں گا لیکن جائیں گی نہیں۔ لڑکی، ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑو، میں نہیں جاؤں گی۔ زوار نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا اور گستاخی کے لیے معافی مانگتا ہوا، پر مجھے جواب چاہیے۔ لڑکی، تم مجھے جانتے ہی کتنا ہو، میرا نام تک تمہیں پتہ نہیں، میرا خاندان تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ اور نہ ہی تم نے میرا چہرہ دیکھا ہے۔ یہ محبت نہیں، پاگل پن ہے صرف۔ زوار فوراً بولا، مجھے کچھ نہیں پتہ، بس میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو کیا پتہ کہ میرا کیا حال ہے، میں آپ کو ایک پل کے لیے نہیں بھولتا۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے بے چین ہوں، بہت مشکل میں ہوں، میں پلیز۔ اس کے بعد لڑکی نے کچھ ایسا کہا کہ زوار حیران ہو گیا۔ لڑکی بولی، ابھی شاید تمہیں کوئی خاص مشکل نہ ہوگی، لیکن مجھے اپنانے کے بعد ضرور ہوگی۔ زوار اس کی بات سن کر حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں بس آئی، وہ چلی گئی۔ زوار آفس گیا۔ اس نے سنی کو سب بتایا۔ سنی نے کہا، اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ویسے اس کا تو ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی میں کوئی خرابی ہے۔ یہ سن کر زوار آپے سے باہر ہو گیا اور بولا، وہ بہت اچھی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگلے دن زوار پھر بس اسٹاپ پہنچا تو لڑکی وہاں موجود تھی۔ زوار نے پہلے اس سے اس کا نام پوچھا۔ لڑکی نے اپنا نام بتایا، میرب۔ زوار کے چہرے پر مسکان آئی اور بولا، ماشاءاللہ، بہت اچھا نام ہے۔ پھر زوار نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا سوچا؟ میرب بولی، میں کچھ نہیں سوچ سکتی۔ میرب نے سامنے ایک پارک تھا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں چلو میرے ساتھ۔ دونوں وہاں پہنچے۔ میرب پہنچتے ہی بولی، میں تمہیں اپنا چہرہ دکھاتی ہوں۔ اس نے اپنا نقاب اپنے چہرے سے جو ہی ہٹایا، زوردار کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے منہ پر داغ سے سارے جملے اور الفاظ جیسے کسی نے چھین لیے یا اڑ گئے ہوں۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ جس لڑکی سے وہ محبت کر بیٹھا، اس کا چہرہ نیچے سے جلا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر زوردار کو چپ سی لگ گئی۔ میرب طنزیہ انداز میں بولی، محبت کرتے ہو نا، ختم ہو گئی اب؟ اور بھی سنو، میں شادی شدہ ہوں، مطلب کہ طلاق یافتہ ہوں۔ میرا چہرہ کبھی بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا، لیکن میرے شوہر نے، یہ کہتے ہی وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکلے اور وہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی، یہ میرے شوہر نے کیا ہے، وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا، مجھ پر ظلم کرتا تھا، نشئی تھا۔ میرب اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، اب ہو گئی تسلی۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے فوراً چلی گئی۔ زوار میرب کی اصلیت جاننے کے بعد بہت اداس تھا۔ اسے تو جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ 3 دن سے آفس نہیں گیا تھا اور گھر سے بھی نہ نکلا تھا۔ چوتھے دن زوار بس اسٹاپ پہ گیا۔ وہاں میرب موجود تھی۔ اس نے زوار کو دیکھتے ہی سر نیچے کیا اور منہ موڑ لیا۔ زوار میرب کے قریب گیا اور اس نے اس سے کہا، میرب، ایک بات پوچھوں؟ میرب، پوچھو۔ زوار، تم روز بس اسٹاپ پر آ کے کہاں جاتی ہو؟ میرب، جاب کرتی ہوں، کام سے جاتی ہوں۔ کیوں؟ زوار مسکرایا اور پھر بولا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرب کو یہ سنتے ہی حیرت ہوئی، لیکن پھر ایک دم اسے بہت غصہ آیا اور وہ غصے سے بولی، مجھ پر رحم کھا کر اور مجھ سے ہمدردی کر کے مجھے پرپوز مت کریں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مطمئن ہوں، سکون سے ہوں۔ زوار مسکرایا اور بولا، میرب، اس پوری دنیا میں رحم کھانے اور ہمدردی جتانے کے لیے کیا صرف تم ہی ہو؟ یہ دنیا تو مظلوم عورتوں سے بھری پڑی ہے۔ میرب خاموش رہی۔ زوار، جانتی ہو کہ میں 3 دنوں سے کہاں تھا؟ گھر میں بند پڑا تھا، تمہاری باتوں سے اداس تھا کہ تم پر یہ گزری۔
اس دن تمہارا جلا ہوا چہرہ دیکھ کر تمہاری داستان سننے اور اصلیت جاننے کے بعد چپ تو لگ گئی تھی، پر مجھے شدید دکھ ہوا تھا۔ میں نے سوچا تمہیں بھول جاؤں، لیکن ناممکن۔ میں تمہارے بارے میں سوچنا بھی نہ چاہتا تو تب بھی تم مجھے یاد آتی، تمہاری یاد مجھے ستاتی اور تمہاری حسین آنکھوں کا تصور میرے ذہن سے نکلنا ممکن نہیں۔ میرب، میں چاہتے ہوئے میں تمہیں نہ بھول پایا۔ میرب، بھول جاؤ گے کچھ ٹائم بعد، فکر نہ کرو، وہ ابھی صرف 3 دن ہی ہوئے ہیں۔ زوار بولا، کوئی اور ہوتا تو شاید ہی بھول جاتا، لیکن میں نہیں بھول سکتا۔ یکدم زوار مسکراتے ہوئے بولا، دیکھو میں آپ سے تم پر کب آ گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا، یہی تو اپنائیت ہے۔ پھر زوار بولا، میرب مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، اور سچ میں تم سے کوئی بھی ہمدردی نہیں کر رہا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تمہارا ماضی کیا تھا، تمہارا چہرہ ایسا کیوں ہے، یا تم شادی شدہ ہو یا طلاق یافتہ ہو، مجھے تم سے صرف بے پناہ محبت ہے، اور میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ سب سن کر میرب غصے کو بھول گئی اور حیران رہ گئی، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرب بولی، مجھے تمہاری محبت پر پورا یقین ہے، اور میں تمہاری محبت کو دل و جان سے قبول کرتی ہوں۔ تمہاری ایسی گہری اور مثالی محبت کو دیکھ کر، تمہارا صاف دل دیکھ کر، میں اور میرا دل بھی مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن میں تمہاری زندگی کا تماشا نہیں بنا سکتی۔ میری زندگی تو برباد ہو چکی ہے، لیکن میں تمہاری زندگی ہرگز برباد نہیں کر سکتی۔ پلیز خدا کا واسطہ مجھے میری بات۔ اور زوار نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، صرف تمہاری پرواہ ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اپنانا چاہتا ہوں، اور تم کیا سمجھتی ہو، تم انکار کرو گی تو میں کسی اور کو اپنا لوں گا؟ کبھی نہیں۔ سوچ ہے تمہاری، تنہا رہ جاؤں گا، پلیز مان جاؤ، شادی کر لو مجھ سے۔ میرب مسکرائی اور بولی، ضدی کہیں کہ، اوکے۔ آخر وہ مان گئی۔ زوار بہت خوش ہوا، بولا، تھینکس، بس مس ہو گئی تمہاری۔ میرب بولی، کوئی بات نہیں، بس مس ہو گئی، لیکن تم تو مل گئے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور چلے گئے۔ میرب اور زوار نے دھوم دھام سے شادی کی اور ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ سچی محبت ہو تو دوسرے کے عیب نظر نہیں آتے، اور اس کی خوبیاں اللہ کی نعمت لگتی ہیں۔